در حقیقت اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے اعمال صالحہ، دوسرا ہے اعمال سیئہ۔ عربی کے الفاظ ہے اعمال صالحہ، اعمال سیئہ۔ اعمال صالحہ نیکیوں کو کہتے ہیں اور اعمال سیئہ گناہ کو کہتے ہیں، یا آسان لفظوں میں اس طرح کے اعمال صالحہ وہ ہیں آدمی وہ عمل کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، بس یہ اعمال صالحہ ہے۔ ایک ہے تو عمل صالحہ ہے، زیادہ ہے تو اعمال صالحہ۔ اگر وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام کے سنتوں سے ہٹ کر ہے، ظاہراً وہ کتنا ہی خوبصورت ہے، لوگوں کو وہ عمل بلا لگ رہا ہے، مگر نہ احکامات خداوندی سے ثابت ہے، نہ پیغمبر علیہ السلام کے طریق پر ہے، تو وہ اعمال سیئہ ہے۔ ایک ہے تو عمل سیئہ اور زیادہ ہے تو اعمال سیئات۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، پھر اعمال خواہ صالحہ ہو یا سیئہ ہو، اس کا اثر ظاہر پر بھی پڑتا ہے اور باطن پر بھی پڑتا ہے۔ یعنی جو عمل ہم ظاہر میں کرتے ہیں اس کا اثر ہم پر ظاہر میں بھی پڑتا ہے اور اسی کا اثر باطن پر بھی پڑتا ہے۔ اس کے لیے عام مثال دیتا ہوں، جو آدمی اینٹ اور گارے کا کام کرتا ہے یہ ظاہری عمل ہے، اس پر ظاہری اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ تک کے چور ہو جاتا ہے۔ اس نے عمل کیا، اس کا اثر اس کے بدن پر ظاہر پر پڑ گیا اور وہ تھک گیا۔ باطنی عمل کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ نے کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور 10 روپے بھی اسے دے دیا، اگر اللہ کی خاطر کیا تھا تو اس کا اثر آپ کے دل پر یہ پڑتا ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر ایک نیکی کی۔ اور اگر یہ سمجھنا ذرا مشکل ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، دوسری مثال میں عرض کرتا ہوں، کسی آدمی کو اگر اتفاقاً تہجد کی نماز نصیب ہو گئی اور رو رو کے اپنے رب سے مانگا، پھر صبح فجر کے بعد کسی کو پتہ نہیں ہے مگر اس کا دل خوش ہے، یہ اس کے عمل کا اندرونی اور باطنی اثر ہے۔